السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں چند ایسی غلط فہمیاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جو عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے۔ یعنی لوگ وضو کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کام کو کر لیا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ ان چیزوں کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر ایک، لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا سطر دیکھنے سے یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی انسان برہنہ ہو، ننگا ہو یا پھر کسی بھی شکل میں اگر اس کی نظر کسی کے سطر پر پڑ گئی یا خود کے سطر پر پڑ گئی یا اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گالی دینا بہت بری بات ہے، لیکن گالی دینے سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے یا پھر ریڈیو وغیرہ سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان آلات کے اوپر غلط چیزیں دیکھیں گے، گناہ کی چیزیں دیکھیں گے تو اس کا ایک مستقل گناہ الگ سے ملے گا، وضو مکروہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہو جاتا ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وضو کے بعد کھانا کھانا یا کوئی گرم چیز کھا لینا، اس سے خاص طور سے گوشت کھانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آئینے میں چہرہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی آپ کو عام سی باتیں لگے گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، بے دینی جہاں بہت زیادہ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینے میں چہرہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آئینے میں چہرہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حقہ پینے سے یا پھر بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ چیزیں پی کر، ان کا استعمال کر کے بدبو کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جب مسجد میں جانے کا ارادہ ہو تو مسجد میں جانے سے پہلے بالکل عین وقت میں ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، اور بدبو جب منہ سے آ رہی ہو تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک منہ صاف نہ کر لیا جائے۔ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ کان کا میل نکالنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ کان کا میل نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی بہت سے احباب سمجھتے ہیں کہ بال کٹوانے سے، جب ہم کسی نائی کے پاس جاتے ہیں، سر کے بال کٹواتے ہیں تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی گھروں کی خواتین مستورات جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو یہ چند باتیں تھی وضو کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ سننے میں اور بولنے میں یہ باتیں بہت عام سی لگتی ہے، بہت آسان سی لگتی ہے۔ آپ حضرات کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان باتوں کا ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس لوگ اس طرح کے آتے رہتے ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو پھر جب جواب دیا جاتا ہے تو بڑی حیرت سی ہوتی ہے کہ اتنی آسان سی بات کا بھی اس کو علم نہیں تھا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.